عربی نے 8 لاکھ کی آفر کی۔ شوہر کی معمولی دکانداری تھی، 8 لاکھ کا سن کر ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ اگلی رات شوہر سے عربی کا ذکر کیا تو کچھ نہ بولا۔ میری بھی ہمت بڑھ گئی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور کپڑوں کا بیگ پیک کر کے عربی کے پاس چل پڑی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سنا تھا کہ حسن عورت کی قسمت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ حسین عورت اگر غریب بھی ہو تو امیر شخص اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے محلوں کی رانی بنا دیتا ہے، لیکن شاید میرا شمار ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میں حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو نظر ہٹانا بھی بھول جاتی۔ جب سجتی سنورتی تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے، لیکن میری قسمت میری طرح حسین نہ تھی۔ میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر روئی جب ابا نے میرا رشتہ ایک پرچون چلانے والے دکاندار سے کر دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا بھی کہ انہیں میری شادی کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، وہ کچھ تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ جائے۔ ابھی بھی اپنے خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں تھے جو بڑی سی گاڑی میں اپنا رشتہ میرے لیے لاتا، لیکن ایسے شاید خواب ہی ہوتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تم 23 سال کی ہو گئی ہو، اب کیا تمہیں گھر بٹھا کے بوڑھا کر دوں؟ آج تو اس کا رشتہ بھی آ گیا، یہ نہ ہو کہ کل کوئی تمہیں پوچھنے بھی نہ آئے۔ ماں کی بات نے تو جیسے میرا دل ہی چیر کے رکھ دیا تھا۔ میں اتنی حسین تھی، بھلا میرے رشتے کیوں آنے ختم ہو جائیں گے؟ یہ ڈر تو ان کو ہونا چاہیے جن کی رنگت سانولی ہو، نین نقش بدھے سے ہوں۔ مجھ میں بھلا کیا کمی تھی؟ میں بے حد پریشان تھی۔ میرے لاکھ انکار پر بھی میری ماں نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی اس پرچون والے سے کر دی جس کی ہمارے محلے میں چھوٹی سی دکان تھی اور مکان بھی چھوٹا سا تھا۔ دڑ بے نوا کمرے میں میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حسین ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ میرے آنسو بہتے دیکھ کر وہ وجہ پوچھنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اپنی پھوٹی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بس اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کا غم ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سچ بتاؤں اور میرا شوہر دل میں میرے لیے کوئی شک و شبہات پیدا کرے۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب میں مزید اپنی زندگی خراب کیا کرتی؟ گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ساس سسر پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میرے شوہر ولید کی بس ایک بہن تھی اور وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، کم ہی کراچی کا رخ کرتی تھی۔ اس لحاظ سے تو میری زندگی پرسکون تھی۔ میں چاہتی تو اپنے شوہر کی تنخواہ میں ہی سکون سے گزارا کر کے اچھی زندگی جی سکتی تھی، لیکن میرے اندر لالچ کا جو بیج تھا وہ میری عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا تھا۔ میں نے جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ اب بھی میری آنکھوں میں باقی تھے۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے آس پڑوس میں نے کئی سہیلیاں پال لی تھیں۔ ان میں سے نازنین میری سب سے پکی دوست بن چکی تھی۔ وہ بھی شادی شدہ تھی، لیکن اس کا شوہر سعودیہ میں کام کرتا تھا۔ اس کے بھائی بھی دبئی میں ہوتے تھے۔ کزن بھی سعودی اور دبئی میں ہی زیادہ تر رہتے تھے۔ میری اس سے پکی دوستی کا اصل مقصد بھی شاید یہ تھا کہ وہ ہمارے محلے میں اچھی خاصی امیر تھی۔ اکثر کہیں مجھے دعوت پر جانا پڑ جاتا تو میں نازنین سے ہی برانڈ کے جوڑے مانگ کر لاتی اور بڑے ٹھاٹ سے اس کی اترن پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ دعوت میں جاتی اور لوگوں کو یہ بتاتی کہ یہ 20,000 کا جوڑا ہے جو میرے شوہر نے مجھے میری سالگرہ پر گفٹ دیا تھا۔ میرا شوہر یہ سن کر مجھے تعصب سے دیکھنے لگتا، گھر آ کر مجھ سے کہتا کہ تم کیوں اتنے جھوٹ دوسروں کے سامنے بولتی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں 20 سالوں میں بھی تمہیں 20,000 کا جوڑا نہیں لے کر دے سکتا۔ ولید کی بات سن کر تو میں جل کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری اوقات اور حیثیت میں جانتی ہوں، لیکن وہ مجھ تک ہی رہنے دو۔ اگر میں کہیں تمہاری عزت کا بھرم رکھ رہی ہوں تو رکھنے دو۔ ضروری تو نہیں کہ میں سب کو بتاؤں کہ میرا شوہر ایک پرچون کا کام کرتا ہے اور مہینے بھر میں بس 20-25 ہزار ہی کماتا ہے، جس میں بامشکل گزارا کرتی ہوں۔ خدا کے لیے میں جیسے زندگی جی رہی ہوں مجھے جینے دو۔ میری تلخ کلامی پر وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا جیسا جی چاہے کرو، تمہیں تو سمجھانا ہی مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گیا، لیکن میں کئی گھنٹے اپنا خون جلاتی رہی کہ ایک تو خود اس قابل نہیں کہ مجھے اچھے کپڑے لے کر دے سکے، اچھی جیولری دے۔ اس شخص سے تو میں اتنی بھی توقع نہیں رکھتی تھی کہ مجھے معمولی سی سونے کی انگوٹھی ہی تحفے میں دے دے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میری سالگرہ تھی، حالانکہ میں کئی بار ولید سے کہہ چکی تھی کہ اپریل کی 12 تاریخ کو ہی میری سالگرہ آتی ہے۔ مجھے لگا نئی شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر کو میری سالگرہ یاد رہے گی، وہ مجھے ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلائے گا۔
پھر ایک اچھا سا تحفہ دے گا، جیسے کہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سین ہماری بھی زندگی میں چلے گا، لیکن نہ جی، بڑا بیزار سا شوہر تھا میرا۔ ویسے ہی سوکھے منہ گھر آ گیا۔ میں اچھی خاصی تیار ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہیں جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسے ہی دل چاہ رہا تھا کہ مجھے لگا اب وہ کہے گا کہ تمہاری سالگرہ ہے اس لیے تم تیار ہو، چلو تمہیں بازار کی بریانی کھلاؤں۔ لیکن وہ مجھے پوچھنے لگا کیا پکایا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا آج کچھ نہیں بنایا۔ چلو نا ولید، آج بازار چلتے ہیں، ہوٹل سے کھانا کھا کر آتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ کہنے لگا اتنی فضول خرچی نہیں ہے میرے پاس، ایسا کرو آملیٹ بنا لو، وہی کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا ولید آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے لگا میں نے اس کو احساس دلایا ہے تو وہ خود ہی میری بات مان لے کر، لیکن وہ اکھڑائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا ان فضولیات کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمہاری سالگرہ آئے یا کسی اور کی، مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں ہوٹلوں میں کھانے کھلاؤں گا یا تمہیں قیمتی تحفے تحائف دوں گا۔ میں پوری رات سسکیوں سے روتی رہی، لیکن ولید خراٹیں مار کر سوتا رہا۔ بڑا ہی بے حس انسان تھا، اسے ذرا میری پرواہ نہ تھی۔ اگلے روز میں سوجی آنکھوں کے ساتھ نازنین کے گھر گئی تھی تاکہ اپنے دل کی بھڑاس اس کے سامنے نکال سکوں، اسے بتا سکوں کہ میرے شوہر نے میری سالگرہ پر میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ لیکن جب میں اس کے گھر گئی تو وہ قیمتی لباس بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھے تو میری آنکھیں ہی چمک گئیں۔ میں نے کہا بڑے پیارے کپڑے ہیں۔ کہنے لگی یہ سب میں نے ماسیوں کو دینے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا، کیونکہ سب کے سب نئے تھے اور برانڈ کے تھے۔ ہر جوڑے کی قیمت کم از کم 20 سے 22 ہزار تو لازمی تھی۔ میں نے کہا یہ تو اچھے خاصے ہیں، تم کیوں دے رہی ہو؟ کہنے لگی بس میں نے 2 دفعہ پہن لیے ہیں، اب میں بور ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنے پرس سے پیسے نکال کے دکھائے۔ کہنے لگی کہ میرے میاں نے مجھے تنخواہ بھیجی ہے، کہتا ہے کہ اچھے کپڑے خریدو اور پھر مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرنا، جب دیکھو تم انہی جوڑوں میں ہوتی ہو۔ یہ سن کر میں نے اس کی قسمت پر رشک کیا۔ دیکھنے میں وہ اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی، لیکن قسمت کی دھنی ضرور تھی۔ شوہر سعودیہ کے ریال اس کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں شاپنگوں میں اڑاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اور ایک میں تھی، میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ ایسا کرو یہ جوڑے تم مجھے دے دو، میں پہن لوں گی۔ وہ کہنے لگی ارے ماسی کو دینے والے کپڑے میں بھلا تمہیں کیوں دوں؟ تم میری الماری میں جس جوڑے پر ہاتھ رکھو وہ لے لو۔ نازنین کی بات نے تو جیسے میری آنکھوں کو چکر چوند کیا تھا۔ میں نے بیڈ پر پھیلے جوڑے بھی لے لیے اور 1-2 جوڑے قیمتی اس الماری میں سے بھی لے لیے۔ مجال ہے کہ نازنین کے ماتھے پر بال پڑا ہو، ظاہر ہے بھائی سیٹ کی بیوی تھی، ریالوں میں پیسے آتے تھے، اسے بھلا کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ بڑی خوشی سے میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے دوست کی شادی پر وہ جوڑا پہن کر گئی تھی۔ بس بدقسمتی سے یہ کہہ دیا کہ شوہر نے دلوایا ہے، تو اس نے گھر آتے ہی میرا سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگلے روز میں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی جوڑے ہیں، اس لیے نازنین کو لٹا کر آتی ہوں۔ میں نے وہ جوڑا پکڑا اور جیسے ہی اس کے گھر پر دستک دی تو دروازہ ایک عربی نوجوان نے کھولا۔ عربی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس نے سفید رنگ کا جبہ پہنا تھا اور سر پہ وہی سفید رومال پہنا تھا جیسے کہ عربی پہنتے ہیں۔ داڑھی بھی ویسے ہی رکھی تھا بھی گورا چٹا، قد بھی اچھا خاصا لمبا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے اس کے ہوش ہو رہے تھے، وہ تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہنے لگا یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کون؟ میں اس بے تکلفی پر ذرا سا گڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا مجھے نازنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگا اچھا بھابھی سے ملنا ہے، میں بلا دیتا ہوں۔ میں سمجھی شاید اس کا دیور ہے، لیکن دیور بھی ہے تو عربی کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نازنین آ گئی، کہنے لگی آؤ۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو گھر پہ اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ذرا سبکی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یہ جوڑا تمہیں واپس کرنے آئی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ آج تو میرا شوہر سعودیہ سے آیا ہے، اور تمہیں بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی زیادہ شاپنگ کی ہے اس نے میرے لیے۔ 3 بیگ بھر کر لے کر آیا ہے میرے لیے، او نا۔ نازنین میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے کمرے میں لے گئی۔ وہاں دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ سونے کے سیٹ، آرٹیفیشل جیولری، بے تحاشا خوبصورت کپڑے، میک اپ، کیا نہیں تھا اس کے بیگوں میں۔ یہ سب تمہارا شوہر لایا ہے، یہ سب تمہارا شوہر لایا ہے۔
مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی نہیں شوہر تو بس تھوڑا سا سامان لایا تھا، یہ جو اس کا دوست آیا ہے نا عربی، یہ بہت امیر انسان ہے، دیکھو تو لاکھوں کی شاپنگ کے بیگ صرف میرے لیے لے آیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان جا رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اس عربی کی قسمت پر رشک آنے لگا، کیا دولت پائی تھی اس نے۔ میں نے دل میں سوچا کاش کہ میرا شوہر بھی سعودیہ کا چکر لگائے، کیا پتہ اس کی بھی قسمت کھل جائے۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر پہنچی تھی، پھر اپنے شوہر سے کہا کہ بند کرو اپنی پرچون کی دکان، جتنے کی بکتی ہے بیچو اسے اور سعودیہ جاؤ، وہاں جا کر قسمت آزماؤ، ہو سکتا ہے ہمارے بھی دن بدل جائیں۔ لیکن میری پھوٹی قسمت میں کہاں یہ سکھ تھا، کہنے لگا مجھے یہی کام آتا ہے اور میں کیوں اپنی دکان بیچوں، گھر کا گزر بسر اچھا تو ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، روز خالی پیٹ نہیں سوتے، کھا کر ہی سوتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے زچ کر دیتی تھیں۔ میں دوبارہ سے نازلین کے گھر گئی، اس وقت اس کا شوہر تو گھر پر نہ تھا، لیکن وہ عربی نوجوان وہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا میں صبح سے بھابھی سے پوچھ کر تھک گیا، جو حسینہ کل آئی تھی وہ رہتی کہاں ہے، اور بھابھی نے تو آپ کا پتہ بتایا ہی نہیں، اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا تھا، بڑا ہی بے باک قسم کا نوجوان تھا، منہ پر ہی مجھے حسینہ کہہ دیا۔ میں گھر کے اندر آئی تو نازلین کچن میں ہی چائے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی ایک کپ تمہارے لیے بھی بنا رہی ہوں، چائے پی کر جانا۔ اس لیے مجھے صحن میں بیٹھنا پڑا، مجھے لگا میں صحن میں بیٹھوں گی تو وہ نوجوان اندر چلا جائے گا، لیکن وہ تو میرے برابر والی کرسی میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ کو جب سے دیکھا ہے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی حسین لڑکیاں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، حالانکہ سعودیہ میں بہت خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا حسن تو واقعی کمال کا ہے۔ دل ہی دل میں تو مجھے اس کی تعریف اچھی لگ رہی تھی، لیکن میں نے مصنوعی غصہ دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاکستان میں یوں کھلے عام عورتوں کی تعریف نہیں کرتے، اور ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں۔ یہ بات میں نے جلے دل سے کہی تھی۔ میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، کہنے لگا اوہ نو، میں نے تو بڑے خواب سجا لیے تھے آپ کے لیے۔ کہنے لگا چلیں اپنی زندگی سے ایک رات مجھے دے دو۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں کی لو تک غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے، دیکھیں میں بہت شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگا ایک رات کے 8 لاکھ دوں گا، قسمت بدل دوں گا تمہاری، باقی تمہاری مرضی ہے۔ نازلین چائے بنانے میں مصروف تھی، اس لیے ہماری باتوں سے بے خبر تھی۔ اس وقت تو مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں اپنے گھر پر آ گئی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں 8 لاکھ گھومنے لگے تھے۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، بس آنکھوں کے سامنے 8 لاکھ نظر آتے رہے۔ اس سے میں جی بھر کے شاپنگ کر سکتی تھی، اپنے حالات بدل سکتی تھی، کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور کچھ نہیں تو اپنے شوہر کی چھوٹی سی پرچی ان کی دکان بھی ڈبل کروا سکتی تھی، کمائی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی میرے احسانات کے نیچے دبا رہے گا۔ لیکن پھر سوچتی ایک رات، وہ بھی گناہ کی رات، یہاں پر آ کر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگتا تھا، لیکن میری آنکھوں میں بندھی لالچ کی پٹی کچھ زیادہ ہی زور سے بندھ چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا ولید میری بات سمجھو، 8 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، بس ایک رات کی بات ہے، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہم اس کوتک سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں نظر جھکا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے پیچھے کیا اور جا کر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ نہ اس نے مجھے ہاں کہا، نہ ہی انکار کیا، نہ ڈانٹا، نہ غصہ کیا، کچھ بھی تو نہیں کہا تھا۔ میں 2 دن اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن بعد میں نے جب یہ بات نازلین سے کہی تو وہ تو میری شکل ہی دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی جو تم کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کیوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہو، اچھی زندگی گزار رہی ہو، مجھ سے پوچھو کہ میں کیسے گزارا کر رہی ہوں۔ اگر ایک رات کا گناہ میری زندگی میں آسودگی بھر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ نازلین بھی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچا کہ اسے کیا لگے، پریشان تو میں ہوں۔ میں نے اپنی ہی من مانی کی تھی، میں نے عربی کی بات مان لی، وہ میرے
اقرار پر خوش ہو گیا۔ پہلے مجھے بہت ساری شاپنگ کروائی، قیمتی برانڈڈ کپڑے لے کر دیے، سونے کی انگوٹھی بھی دی۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن دل نہ جانے کیوں بے چین تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے 8 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ اس عربی نے میرے ہاتھ میں رکھا تھا، لیکن میں اندر سے خوش نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیر منو بھاری ہوں۔ میں پتہ نہیں کون سا بوجھ اٹھائے ہوئے واپس گھر جا رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوئی، میرا شوہر سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، اسے اٹھا لو، یہ تمہاری کمائی ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی سرخ اور متورم آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو، پوری رات اس نے جاگ کر کاٹی ہو۔ ولید نے مجھے ایک پیپر تھما دیا، کہنے لگا، جو اذیت میں نے آج رات سہی ہے وہ مزید سہنے کا متحمل نہیں ہوں۔ یہ ڈیوورس پیپر ہیں، تمہیں تمہارے پیسے مبارک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں تو دیکھ کر ہی حق کو دک رہ گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ گناہ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ میں کسی کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف پیسہ تھا، نہ عزت اور نہ ہی بیوی کا مقام۔